نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 30، 31 اور 32۔ وقال نسوة فی المدینۃ، اور کہنے لگی عورتیں اس شہر میں، امرأۃ العزیز کے عزیز مصر کی بیوی، تراودو خواہش کرتی ہے، فتاح اپنے غلام سے، عن نفسہ اپنے مطلب حاصل کرنے کے لیے، قد شغفہا حبا فریفتہ ہو گیا ہے اس کا دل اس کی محبت میں، انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس عورت کو کلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنی اس عورتوں کی مکر کی باتیں، ارسلت الیہن، تو بلوا بھیجا ان کو، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کی ان کے لیے ایک محفل مجلس جس میں تکیہ لگا کر بیٹھے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، وقالت اخرج علیہن، اور زلیخا بولی کہ نکل یوسف علیہ السلام ان کے سامنے، فلما رأیناہ اکبرناہ، پس جب ان عورتوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، وقطعنا ایدیہن، اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگے کہ حاشا، یہ شخص بشر نہیں ہے، انسان آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، وہ عورت کہنے لگی زلیخا، پس یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، وَلَقَدْ راودته عن نفسه فاستعصم، اور بلا شبہ تحقیق کے ساتھ واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی، فاستعصم، پس وہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ بات نہیں مانی جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيَسْجُنَنَّهُ، تو میں اسے ضرور جیل میں بھیج دوں گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ یقیناً بے عزت ہوگا، صاغرین میں سے ہوگا۔ مذکورہ آیت کا خلاصہ تو یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے واقعہ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ واقعہ کسی طریقے سے خفیہ رہے اور دشت ازبام نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے اور یہ بات پھیل نہ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ
ان کے عزت کا آبرو کا مسئلہ تھا کہ ان کا عزت مجروح نہ ہو، لیکن ظاہر ہے تمام تر اسباب اختیار کرنے کے باوجود، واقعہ چھپانے کے باوجود، درباری لوگوں اور عورتوں میں واقعہ کی باتیں پہنچ گئی، اور ان عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کی۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ یہ 5 عورتیں تھیں جو عزیز مصر کے قریبی آفیسر کی بیویاں تھیں، اور ان کے قریبی لوگ تھے عزیز مصر کے۔ یہ عورتیں آپس میں کہنے لگے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو کر اپنے نوجوان غلام پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور اس نوجوان سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ فتاحہ میں فتح کا معنی نوجوان ہے، اور اس کی جمع فتیتن آتی ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ مشہور مقولہ ہے، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ اور جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے، یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگزادہ میں شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو فتح ہمیشہ جوانوں نے قربانیاں دی ہے، نوجوانوں نے۔ قرآن کریم میں جو اصحاب کہف والے نوجوان تھے، یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، اور ایک نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو موحد اعظم تھے، فتى يذكر يقال له ابراہیم۔ بہرحال فتح کی نسبت زلیخا کی طرف اسی لیے کی گئی کہ عرف عام میں شوہر کی ہر چیز عادتاً بیوی کی ہوتی ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام تو غلام عزیز مصر کا تھا۔ البتہ تفسیر قرطبی میں یہ ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے خاوند سے بطور ہبہ اور تحفہ جو ہے وہ تحفے میں لے گیا تھا۔ پھر عورتوں نے کہا کہ ہم زلیخا کو عزیز مصر کی بیوی کو بڑی گمراہی پر، واضح گمراہی پر دیکھتے ہیں، زلیخا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زلیخا کو اپنے مقام اور مرتبے اور اپنی عزت اور ناموس کا ضرور خیال کر رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 31 میں ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، یعنی زلیخا نے جب ان عورتوں کے مکر کا حال سنا تو سب کو کھانے کی دعوت دی، سب کو کھانے پر بلایا۔ عورتوں کی باتوں کو مکر اسی لیے کہا کہ چونکہ یہ باتیں خفیہ ہو رہی تھی، اور خفیہ طور پر بدگوئی ہو رہی تھی، حالانکہ عورتوں نے کوئی مکر و فریب بمعنی تدبیر نہیں کی ہے، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ عورتیں چپکے چپکے سے باتیں کرتی تھی۔ تو زلیخا نے جب یہ سنا تو ان کے لیے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تو ان عورتوں کے لیے ایک مجلس تکیوں سے آراستہ کیا، اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل رکھ دی۔ ان میں بعض چیزیں چوری پر
کاٹنے کی ہوتی ہے، جیسا کہ پھل ہوتے ہیں، سیب وغیرہ، تو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی، اس لیے کہ یہ عورت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر متحیر ہو جائے، حواس باختہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کرے، اور پھر ایک پلان کے تحت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان پر اخرج علیہن، دسترخوان پر مکمل طور پر تیاری کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا باہر آ جاؤ۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی چالاکی اور مقصد فاسد معلوم نہیں تھی، کیونکہ عورت کی تو ہر بال میں مکر ہے، اس لیے وہ باہر تشریف لایا، اور جب باہر تشریف لایا تو فرمایا فلما رأیناہ اکبرناہ اے اعظمہ، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے حسن جمال پر حیران رہ گئے، اور پل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دی، اور حیرت انگیز طور پر چھری جو ہے وہ ہاتھ پر چل گیا، اور کہنے لگے کہ خدا کے پناہ یہ شخص بشر نہیں ہے، اور ہرگز بشر نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے، مطلب ایسا تو کوئی نورانی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ الجمال والکمال اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ان عورتوں نے قصداً اپنے ہاتھوں کو کاٹا تاکہ یوسف علیہ السلام ہمارے ہاتھوں سے خون صاف کرے، مطلب یہ ایک بہانہ تھا۔ پھر زلیخا نے اپنا مدعا بڑی مکر و فریب سے، چالاکی سے، ہوشیاری سے پیش کیا، اور کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، کہنے لگے کہ دیکھ لے اور دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی ہو۔ سچ یہ ہے کہ واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا، اور اگر آئندہ کے لیے اس نے میرے بات نہیں مانی تو بلا شبہ میں اس کو جیل بھیج دوں گا، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا، اور شدید قسم کا وہ کیا ہے، بے عزت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ عورتوں کی ضد اور انا بھی عجیب چیز ہوتی ہے، اور زلیخا خود بھی سوچتی ہے کہ میرا راز تو فاش ہو گیا، اور اب تو میری عزت بھی باقی نہیں رہی، تو ان سب عورتوں کے سامنے دھمکی دینے پر اتر آئی، ڈرانے دھمکانے پر اتر آئی، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس وقت ان سب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے، اور آپ پر اس عورت کی احسانات ہے، لیکن آپ کو زلیخا کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ عورت تو زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، ایک با اثر ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو جیل بھیج دے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا، انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔